فدق ایک عجیب مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک عجیب الجھن بنا ہوا، اور شیعہ آئیڈیالوجی نے، رافضیت نے سنی ذہن کو پریشان کر دیا۔ مسئلہ سیدھا سا ہے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، خالی ہاتھ تھے۔ نبی علیہ السلام کا کام تھا کار نبوت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کما کر لائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے اذن سے، حکم الہی سے، نبی علیہ السلام نے فدق، خیبر اور مدینہ منورہ کی کچھ اراضی اپنے لیے خاص کر لی۔ اس کی پیداوار سے نبی علیہ السلام اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ معاملہ ایسا ہی ہے نا۔ اب اللہ کے رسول دنیا سے گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے چچا عباس، وہ اپنا مقدمہ لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اپنا فیصلہ نہیں سنایا، انہوں نے روایت ان کے سامنے رکھ دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ہیں اور عباس کے بھتیجے ہیں، انہوں نے کہا لا نورث، ہماری میراث جاری نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وقف فی سبیل اللہ ہوتا ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے۔ ترمذی اور مسند احمد کے وہ الفاظ تو ذہن نشین کریں، ابوبکر صدیق کی زبان سے نکلے تھے۔ الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی وراثت کو ورثاء میں تقسیم نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی زندگی میں جو کچھ تھا، وَلَكِنْ أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولًا يَعُولُهُ، میں اس جائیداد سے ان تمام لوگوں کی عیالداری کروں گا جن کی عیالداری اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق کی زبان پہ الفاظ تھے وَلَكِنْ وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُنْفِقُ عَلَيْهِ، اللہ کے رسول اس جائیداد سے اپنی زندگی میں جن لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے بعد ان تمام لوگوں پر اس جائیداد کی آمدنی میں خرچ کروں گا۔ اتنی سی بات ہے دوست، باغ فدق کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، جنگ چھڑی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے۔ اللہ کی قسم میں یہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں، کھڑا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ ممبر کا موضوع نہیں ہے، ممبر کا موضوع اخلاقیات، روحانیات، لیکن کیا کر سکتے ہیں، بگاڑ اتنا پیدا ہو چکا ہے دین کے نام سے، مسائل اتنے پیدا ہو چکے ہیں، الجھنیں اتنی پیدا ہو چکی ہیں، کنفیوژن اتنی پیدا کر دی گئی ہے۔ اب یہ ممبر مجبور ہے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، ان سوالات کا جواب دینے کے لیے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ممبر جو ہے وہ تو لوگوں کی اخلاقیات کے لیے ہے، لوگوں کی درستگی کے لیے ہے، لوگوں کے عمل کی تصحیح کے لیے ہے۔ اچھا، اگر باغ فدق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پراپرٹی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے ورثاء میں تقسیم ہونا چاہیے تھا، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ راشد، 5 سال وہ خلیفہ رہے، انہوں نے باغ فدق کو ورثاء میں تقسیم کیوں نہیں کر دیا؟ میں تو صرف سنی دنیا کی الجھن دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، باقی مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں پرنٹ میڈیا کو، میں دیکھ رہا ہوں الیکٹرانک میڈیا کو، میں دیکھ رہا ہوں عام نوجوان کے سوالات کو، میں دیکھ رہا ہوں عام آدمی کو اپنا مذہب معلوم نہیں ہے بیچارے کو، وہ سمجھ رہا ہے یہی کچھ مذہب ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ میں اس لیے یہاں یہ باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب دماغ